الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم عائشة أرجح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس فقلت يا رسول الله ادع الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسررت وما أعلنت أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون
انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز طالب علموں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں زوج رسول، حبیب رسول، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے کچھ احوال بیان کیے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شعر میں، ادب میں، علم الانساب میں، علم الاحساب میں عرب کی بہت بڑی عالمہ اور بہت بڑی فاضلہ تھی۔ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں میں سیدہ خدیجہ کے بعد جن گھر والیوں سے آپ نے نکاح فرمایا حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور حضور علیہ السلام کی سیدہ عائشہ سے یہ محبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خداداد کمالات اور اللہ کی طرف سے انہیں ملنے والی خصوصیات اور اللہ کی طرف سے انہیں ملنے والے فضائل کی وجہ سے تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی خصوصیات بیان کیا کرتی تھی۔ بعض روایات میں وہ اپنی 10 خصوصیات بیان کرتی تھیں، بعض میں 9 خصوصیات بیان کرتی تھیں، بعض میں 8 خصوصیات بیان کرتی تھیں، لیکن ان سب خصوصیات کو جمع کریں تو تقریباً 15 خصوصیات بنتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ اور خصوصیت کہتے ہیں ما یوجد فیہا ولا یوجد فی غیرہا، وہ کمال جو صرف ایک میں پایا جائے باقیوں میں نہ پایا جائے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایسے کمالات جو صرف حضرت عائشہ میں تھے اور کسی میں نہیں تھے، ان کی تعداد اگر گنی جائے تو کم و بیش 15 ہیں۔ حضور کی بیویوں میں واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری خاتون کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ صرف سیدہ عائشہ ہیں تمام ازواج مطہرات میں جنہیں باکرہ اور کنواری ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک خصوصیت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہے کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات میں یہ واحد زوجہ ہیں جن کے والد والدہ دونوں صحابی بھی ہیں، دونوں مہاجر بھی ہیں۔ باقی آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں کسی کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ ان میں سے ہر ایک کا والد اور ہر ایک کی والدہ وہ صحابی بھی ہوں اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہو۔ یہ کمال اگر ملا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا ہے۔ تیسری خصوصیت حضرت عائشہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی برات اور صفائی قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ آپ کی ازواج میں سے بلکہ آپ کی امت میں سے واحد خاتون ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے کردار اور دامن پر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، تہمت لگائی گئی، ان پہ الزام تراشی ہوئی، ان پہ بہتان باندھا گیا، اور معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بے حد پریشان ہو گئے۔
کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حضور تحقیقات بھی کرتے رہے، صحابہ سے مشورے بھی کرتے رہے۔ پچھلے جمعے میں نے قدر تفصیل عرض کی تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ کے معاملے میں اتنی پریشانی نہ ہوتی، الجھن نہ ہوتی، مشورے نہ کرنے پڑتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سلسلے میں تشویش نہ ہوتی، تحقیقات نہ کرنا پڑتی۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نوٹ کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہی الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امی عائشہ کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ان پہ تہمت لگ گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں ان کی برات نازل فرمائی۔ اس لیے اب امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضرت عائشہ کی برات کے آ جانے کے بعد، صفائی آ جانے کے بعد، کوئی حضرت عائشہ پہ اگر تہمت لگاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ کے فرمان کا منکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جہاں صفائی بیان کی، وہاں حضرت عائشہ کی عفت بیان کی، ازواج مطہرات کی پاک دامنی کو بیان کیا، وہاں وجہ بھی بیان کی، اور وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسا بڑا الزام حضرت عائشہ پہ لگایا گیا، اس پہ اللہ کا عذاب آ سکتا تھا، آسمانوں سے عذاب نازل ہو سکتا تھا، اور اللہ نے خبردار کیا، خبردار یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار آج کے بعد کوئی شخص یہ حرکت نہ کرے حضور کی ازواج پر، حضور کی گھر والیوں پر، امت کی ماؤں پر، حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر خبردار آئندہ کو تہمت نہ لگائے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ اور یہ ان کا کمال کہ ان کے لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کو جچتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کو جچتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ صاف ستھرے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو سجتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی رفاقت کی اہل ہوا کرتی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ حضور کی ازواج ان الزام تراشیوں سے بری ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں۔ سیدہ عائشہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی صورت کو، ان کی تصویر کو، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، جبریل علیہ السلام ریشم کے، جنت کے ریشم کے رومال میں لپیٹ کر حضور کے پاس لائے اور فرمایا یہ آپ کی دنیا آخرت کی بیوی ہے۔ ایک روایت میں ہے، امی عائشہ خود کہتی ہیں میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت میری تصویر جبریل نے حضور کو دکھائی اور حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے آپ شادی کریں گے۔ تو سیدہ عائشہ سے نکاح حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ پانچویں خصوصیت حضرت عائشہ کی یہ ہے، کہتی ہیں کنتو اغسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ حضور کی کسی بیوی کو یہ بے تکلفی نہیں تھی جو مجھے تھی کہ میں اور حضور علیہ السلام ایک برتن سے غسل فرما لیا کرتے تھے، ایک ٹب سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام پر
کسی بھی بیوی کے حجرے میں آپ اس کے لحاف میں لیٹے ہوں قرآن نہیں اترتا تھا۔ حضور کی بیویوں میں واحد سیدہ عائشہ ہیں کہ ان کے حجرے میں، ان کے لحاف میں حضور آرام فرما ہوتے تھے، جبریل قرآن لے کر آ جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے تقاضا کیا کہ آپ عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ غصے ہو گئے، فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کے بستر پہ لیٹا ہوں قرآن نہیں اترتا، ایک عائشہ ہے میں اس کے بستر پہ لیٹا ہوتا ہوں، اس کے لحاف میں سویا ہوتا ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، مجھ پر جبریل آتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، خود فرماتی تھی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سحری و نحری، میرے سینے اور میری گردن کے درمیان حضور کا سر تھا جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین زاقنتی و حاقنتی، میری تھوڑی میں اور میری ہنسلی کے درمیان یہاں حضور کا سر رکھا تھا۔ آخری وقت حضور میری گود میں تھے، میں نے اللہ کے حبیب کو اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا، آپ کا سر مبارک میری ہنسلی اور میری تھوڑی کے درمیان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے سینے اور میری اس شارک کے درمیان تھا جب حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ ایک ان کی خصوصیت یہ ہے، کہتی ہیں وہ میری باری کا دن تھا، حضور کی باریاں مقرر ہوتی تھی، آپ ایک دن ایک بیوی، دوسرے دن دوسری بیوی، تیسرے دن تیسری بیوی کے گھر میں جا کر رات کو آرام کرتے تھے۔ اور بیماری کے ایام، ایک ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور کی بیماری کے ایام امی عائشہ کے گھر گزرے، حضور کی بیماری میں خدمت امی عائشہ نے کی۔ اللہ کے نبی کی مرض الوفات میں آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال امی عائشہ کے حصے میں آئیں اور فرمایا میری باری کے دن حضور کا انتقال ہوا، میرے حجرے میں انتقال ہوا اور میرے حجرے میں حضور کی قبر مبارک بنی۔ فرماتی تھی میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار اقدس میرے حجرے میں ہے، اور ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ میرے حجرے کو اللہ کے فرشتوں نے 24 گھنٹے گھیرا ہوا ہے۔ آج بھی حضرت عائشہ کے حجرے کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ 70,000 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، صبح حضور کے روضے پہ آ کے سلام عرض کرتے ہیں، ان کی قیامت کی صبح تک باری نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے شام کو حضور کے حجرے پہ اترتے ہیں، آ کر آپ پر سلام عرض کرتے ہیں، ان کی قیامت تک پھر باری نہیں آتی۔ اور یہ شرف تو اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، حضور کے امتیوں کو عطا کیا کہ بعض خوش نصیب ہر سال بھی حضور کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے تو ہر روز، ہر صبح، ہر شام، ہر نماز کے وقت میں حضور کے روضے پہ حاضری دے کر سلام عرض کرتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ میں حضور کی بیویوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، ساری گھر والیوں سے سب سے زیادہ حضور کو مجھ سے محبت تھی، اور عورتوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو میرے ابو بکر سے محبت تھی۔ وَأَبِي أَحَبُّ إِلَيْهِ، میرا والد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حضور کو محبوب تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیے ای الناس احب الیک، پورے لوگوں میں، آپ کی پوری امت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے آقا نے برجستہ بلا جھجک جواب ارشاد فرمایا عائشہ، مجھے پوری امت میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ قیل ومن الرجال،
صحابہ نے پوچھا حضرت مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قال ابو بکر، مجھے مردوں میں سب سے زیادہ عائشہ کے ابے ابو بکر سے محبت ہے۔ امی عائشہ کہتی تھی اللہ نے مجھے یہ بھی کمال عطا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یا میں موجود تھی پوری کائنات میں حضور کی وفات کے وقت حضور کے پاس، یا میں موجود تھی یا اللہ کے فرشتے موجود تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب حضور کا انتقال ہوا تو اکیلی امی عائشہ حضور کے پاس تھی، یا اللہ کے فرشتے موجود تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس دن فجر کی نماز کے وقت حضور علیہ السلام کی طبیعت بحال تھی۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، نماز فجر ادا کی، حضرت علی اندر خبر لینے گئے، معلوم ہوا کہ آج اللہ کی نبی کی طبیعت بہتر ہے۔ سب مطمئن ہو کر اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ میری دوسری بیوی جو مدینہ سے باہر رہتی ہے آج اس کی باری ہے، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ ان کو بھی اجازت مل گئی۔ اچانک اللہ کے حبیب کی طبیعت خراب ہوئی اور چاشت کا وقت تھا، حضور کا وصال ہوا، اور امی عائشہ کہتی تھی یہ شرف بھی اللہ نے مجھے بخشا، آپ کی پوری امت میں آپ کے وصال اور وفات کے وقت انسانوں میں صرف میں تھی یا ملائکہ میں اللہ کے خوش نصیب فرشتے تھے۔ یہ خصوصیت آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی خصوصیت عطا کی کہ خلقت طیبۃ مع طیب، مجھے اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا، پاکیزہ شوہر عطا کیا۔ قرآن نے خود کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الطیبات پاکیزہ بیویاں، حضور کی پاکیزہ بیویاں حضور جیسے پاکیزہ شوہر کے لیے، اور پاکیزہ شوہر ان پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ فرمایا یہ میرے لیے اتری آیت حضرت عائشہ کی برات میں اتری، جیسے میں نے ابھی عرض کیا حضرت عائشہ کی صفائی میں اتری۔ لاجک بھی بیان کی کہ عائشہ ایسے نہیں پاک دامن، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور عائشہ کو پاکیزہ بنایا، حضور کو بھی پاکیزہ بنایا۔ فرماتی تھی خلقت طیبۃ، مجھے طیبہ پیدا کیا گیا، پاکیزہ پیدا کیا گیا، پاک دامن پیدا کیا گیا، صاف ستھرا پیدا کیا گیا، اعلیٰ اخلاق والا پیدا کیا گیا، اعلیٰ کردار والا پیدا کیا گیا، اعلیٰ اقدار والا پیدا کیا گیا۔ خلقت طیبۃ مع طیب، مجھے اللہ نے طیب بنایا، طیب کے ساتھ زندگی عطا کی، طیب کی رفاقت میں دیا، پاکیزہ نبی کی رفاقت میں اللہ نے مجھے دے دیا۔ اور فرماتی تھی بڑی عجیب بات، وعدت مغفرۃ ورزقا کریما، یہ 15ویں خصوصیت، اللہ نے مجھے میرے لیے بخشش کا وعدہ کیا، اللہ نے میرے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ وعدت مغفرہ، قرآن میں اللہ نے میرے لیے وعدہ کیا کہ عائشہ بخشی جائے گی اور عائشہ کو رزق کریم ملے گا۔ وہ کیسے؟ آیت تخییر اتری، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے فقر کے ساتھ زندگی گزاری۔ صاف روایت ہے 2 مہینے حضور کی گھر والیوں کے گھر میں، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اتنا فقر تھا، مسکنت تھی، حضور بھی فاقوں میں رہتے تھے، حضور کی گھر والیاں بھی فاقوں میں رہتی تھی۔ آج ہمیں ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو ہم ناشاکر ہو جاتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تم کیسے نبی کے امتی ہو؟ حضور کی سیرت نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی پر فاقہ رہتا تھا، آپ پیٹ پر 2 پتھر باندھتے تھے، پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے تاکہ کمر ٹیڑھی نہ ہو، اس کے وزن کی وجہ سے کمر سیدھی رہے، یہ راز بھی افشا نہ ہو۔
حضور نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں فرمایا ہائے میں بھوکا ہوں، آج ناشکری کا دور ہے، لوگ رجے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، میں مرتا ہوں، مجھے زکوٰۃ دو، میری مدد کرو، میری امداد کرو۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی صبر والی تھی، ہمارے نبی کی زندگی شکر والی تھی۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرو، یہی ولایت ہے۔ جس بندے کو اللہ صبر دے دے، جس بندے کو اللہ شکر ادا کر دے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ ہائے ہائے نہ کرو، جزا فدا نہ کرو۔ حضور کے گھر میں فاقہ رہتا تھا، حضور بھی فاقے میں رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، اور علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مسکینی عطا کی تھی اختیار کے ساتھ۔ حضور کو اختیار دیا اللہ نے، میرے حبیب چاہو تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں، دولت عطا کر دوں، پیسے والا بنا دوں، چاہو تو مسکنت والی زندگی گزارو، مسکینی والی زندگی گزارو۔ حضور نے مسکینی والی زندگی کو پسند کیا ہے۔ فاقہ تھا، مسلمانوں کے گھروں میں بھی فاقہ تھا، صحابہ بھی فاقے میں رہتے تھے، لیکن فتوحات ہونے لگیں، خیبر فتح ہوا، بڑی غنیمتیں آئیں، رقبے آئے، زمینیں آئیں، اب وہ غنیمتیں صحابہ میں تقسیم ہوئیں تو ہر ایک کے گھر کی معاشی حالت اچھی ہو گئی، لیکن حضور نے اپنے لیے جمع نہیں فرمایا، جو آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات نے دیکھا ہر گھر میں روٹی بن رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، اب ہر گھر کے اندر آسودگی آ رہی ہے، ہر گھر میں خوشحالی آ رہی ہے، اس لیے سب اکٹھی ہو گئیں اور حضور سے بھی مطالبہ کیا یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بھی بڑھا دیں، اب ہمارے گھر میں بھی آسودگی آنی چاہیے، اب اللہ نے اسلام کو غنی کر دیا، دولت عطا کر دی تو ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ہو میرے نبی کی گھر والیاں اور نظر دنیا پر ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ علماء طلبہ آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبی کے وارث ہو اور دین کی خدمت کرو اور دولت کے پیچھے بھاگو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنی پکڑ آتی ہے۔ مقام کتنا بلند ہے، قرآن نے خود کہہ دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، میرے نبی کی گھر والیو تقوی اختیار کرو، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں بڑی شان دی، اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا، اللہ نے تمہیں بڑی عظمت عطا کی، لہذا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہ مطالبہ ہوا تو قرآن نے آیت تخییر نازل کر دی۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت تخییر، چوائس کی آیت، اختیار کی آیت۔ تمہیں چوائس ہے، کیا چاہتی ہو، اللہ رسول چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو، جو چاہتی ہو میرا حبیب تمہیں وہ دے دے گا، بتاؤ کیا چاہتی ہو۔ یہ آیت اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زندگی اور زینت اور زیب اور آسائش اور زیبائش اور آرام اور مزے کی زندگی چاہتی ہو، مل جائے گی، لیکن پھر تمہیں نبی نہیں ملے گا، حضور کی رفاقت نہیں ملے گی، پھر تم حضور کی صحبت میں نہیں رہ سکو گی، پھر اللہ کے نبی کی بیوی بن کر نہیں رہ سکو گی، پھر دنیا مل جائے گی۔ آؤ میں تمہیں دنیا بھی دلاتا ہوں۔ کہہ دو اپنی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، فتعالین، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، امتعکن، میں اپنے نبی سے تمہیں دولت دلوا دوں، پیسہ دلوا دوں،
آؤ میں تمہیں اپنے نبی سے تمہیں مال و دولت سے مالا مال کر دوں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میرے حبیب تمہیں بڑے اچھے انداز سے رخصت کر دیں گے، تمہیں طلاق ہو جائے گی، چلی جاؤ، پھر تم حضور کے قابل نہیں ہو۔ حضور کی نظر دنیا پر نہیں ہے، آخرت پر ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میرے حبیب آپ کے لیے دنیا سے بڑھ کر ہے، دنیا سے بہتر ہے۔ مسلمانوں، میرے آپ کے لیے، سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ صرف دنیا ہی کچھ نہیں، صرف دنیا ہی دنیا نہیں، آخرت پر نظر رکھو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ حضور ہر جمعے پہ یہ سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے تھے، عید کی نماز میں یہ سورت تلاوت کرتے تھے، اور اس کا آخری پیغام کیا ہے؟ اس کا آخری پیغام یہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے افضل ہے۔ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا دھوکہ ہے، آخرت حقیقت ہے۔ دنیا جھوٹ ہے، آخرت سچ ہے۔ دنیا لعنت کی چیز ہے، آخرت رحمت کی چیز۔ خود فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، حضرت علی کا فرمان ہے، یہ دنیا مردار ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، آنکھیں بند کر کے بھاگنے والے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے حبیب کا پتہ، نہ شریعت کے احکام کا پتہ، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ، نہ حلال حرام کا فرق کیا۔ فرمایا یہ دنیا مردار ہے، اس کو حاصل کرنے والے کتے ہیں۔ وَطَالِبُهَا کلاب، یہ میں نہیں کہتا، یہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ دنیا کے کتے نہ بنو، آخرت پر نظر رکھو۔ مومن کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، تقوی والے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آؤ تعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دولت ملے گی لیکن رخصت ہو جاؤ گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، ہاں اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا حبیب پسند ہے، تمہیں جنت پسند ہے، تمہیں قیامت پسند ہے، تو پھر صبر کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے نیک بیویوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے، بڑا اجر تیار کیا ہے، بڑا اجر ہے، مغفرت ہے۔ تو امی عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ نے یہ بھی کمال عطا کیا کہ مجھے اللہ نے مغفرت عطا کی، اجر عظیم عطا کی۔ جی جب آیت اتری تو حضور کی 11 بیویاں تھیں اس وقت، 9 بیویاں تھیں اس وقت، آپ نے سب کو جمع کیا، لیکن سب سے پہلے امی عائشہ کو بلایا اور فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک چوائس دے رہا ہوں، ایک اختیار دے رہا ہوں، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے بابا سے مشورہ کرنا، پہلے اپنی اماں سے مشورہ کرنا، پھر جواب دینا۔ یا رسول اللہ فرمائیے، حضور نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ ابے سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا، اماں سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ امی عائشہ برجستہ بول پڑی، فوراً بول پڑی، کہتی ہیں ابی ھذا استأمر ابوایا، آقا کیسی باتیں کرتے ہیں، اس بارے میں بھی میں اپنے ابے اپنی اماں سے مشورہ کروں گی، اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ نہیں، مجھے مشورے کی ضرورت، میرا فیصلہ سن لیجئے۔ اخترت اللہ ورسولہ، اخترت اللہ ورسولہ، میرا فیصلہ عائشہ کا یہ ہے، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائے دنیا کی زینت، بھاڑ میں جائے دنیا کا آرام،
بھاڑ میں جائے، دنیا کی زیبائش بھاڑ میں جائے، آرام کی زندگی، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، دنیا کا آرام نہیں چاہیے، اخترت اللہ، مجھے اللہ چاہیے، ورسولہ، مجھے اللہ کا حبیب چاہیے، مجھے جنت چاہیے، میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، حضور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ امی عائشہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا مجھے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وعدہ اللہ کا بھی پورا ہو گیا حضور کی، اور پھر یہی جواب باقی گھر والیوں نے دیا، سب کا جواب یہی تھا۔ تقاضا بشری ہوتا ہے، کبھی کبھی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب آخرت کے ساتھ دنیا کا موازنہ کیا گیا تو صاف کہہ دیا، اخترت اللہ ورسولہ، میری ترجیح آخرت ہے، میری پرائلٹی اللہ ہے، میری پرائلٹی اللہ کا حبیب ہے، میری پرائلٹی قیامت ہے، میری ترجیح جنت ہے، مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا آرام نہیں چاہیے، جتنا رب دے دے گا مجھے قبول ہے، لیکن مجھے اللہ چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ یہ درس ہے آج مومنین کے لیے بھی۔ آج 4 پیسے مل جائیں لوگ کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں۔ آج عیسائی این جی اوز پیسے دے کر مسلمانوں کو مرتد کر رہی ہے، قادیانی پیسے دیتے ہیں، قادیانی بن جاتے ہیں، چھوکریاں ملتی ہیں، رشتوں کی پیشکش ہوتی ہے، مذہب تبدیل کر لیتے ہیں، سنی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، مرنا بھی ہے۔ حضور کے صحابہ کا، حضور کی ازواج مطہرات کا، حضور کا درس یہ ہے، دنیا اور آخرت میں اگر ٹکراؤ آ جائے تو دنیا کی کس کو برداشت کر لو، دنیا کی کمی کوتاہی کو برداشت کر لو، آخرت میں کمی نہ ہونے دینا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کو پسند کیا، اللہ کے رسول کو پسند کیا، اور قیامت کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو کیا کیا کمال دیے، کیا کیا بیان کروں، اتنے واقعات ہیں کہ اگلا جمعہ، اس سے اگلا جمعہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن آج میں یہ چیپٹر کلوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کی سب گھر والیوں کا تعارف ہمیں ہو۔ حضور کو حضرت عائشہ سے محبت تھی، تو اس محبت کی وجہ سے لوگ انتظار کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ جس دن عائشہ کی باری آئے گی اس دن حضور کو گفٹ دیں گے، حضور کو ہدیہ دیں گے، حضور کو تحفہ دیں گے۔ حضور کی جو معیشت تھی نبوت کے بعد، سوچو کیا تھی۔ نبوت کے بعد حضور نے کاروبار نہیں کیا، نہ آپ کے پاس وقت تھا۔ حضور کی معیشت، آپ نے تجارت نبوت سے پہلے فرمائی، نبوت کے بعد حضور کی معیشت، گزران معاذ اللہ کے توکل پر تھی، جس کا ذریعہ شروع میں ہدایہ تھے، مسلمان گفٹ دیتے تھے، ہدیے دیتے تھے، اور ہر دور میں اللہ والوں کا یہی طرز زندگی رہا ہے، انہیں پیسے کی لالچ کوئی نہیں ہوتی، لوگ پیشکشیں کرتے ہیں تو وہ مسترد کر دیتی، لیکن ان کا بسر اوقات اسی پر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ نے خط لکھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بڑی خانقاہ ہے، بڑے مرید ہیں، لنگر پکتا ہے، تو میں سنجر کی زمین آپ کے نام کر دیتا ہوں، یہ رقبہ الاٹ کر دیتا ہوں آپ کو، اس کی آمدنی آپ پر لگے گی، آپ کے مریدوں پر لگے گی۔ لیکن اللہ والوں میں کتنا استغنا تھا، حضرت نے جواب میں فرمایا، جب سے مجھے اللہ نے صبح اپنے سے مانگنے کی توفیق دی ہے، تہجد کی توفیق دی ہے، اٹھنے کی توفیق دی ہے، مجھے کائنات کی کسی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میری ضروریات کو خود پورا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ ہدیے دیتے تھے، لیکن انتظار رہتا تھا کہ جس دن عائشہ کی باری ہوگی اس دن دیں گے، حضور زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی، بخاری کی حدیث ہے، تو تحفوں اور تحائف اور ہدایہ کی لائنیں لگ جاتی، جمع ہو جاتی۔ باقی ازواج مطہرات کو احساس ہوا آخر انسان ہے، بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں،
انہیں یہ بات ناگوار گزری. حدیث میں آتا ہے انہوں نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو اپنا سفارشی بنایا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی لخت جگر، نور نظر، مبارک صاحبزادی، جن کے فضائل سے احادیث بری ہوئی ہیں، جن کی چال بھی حضور جیسی تھی، جن کی ڈھال بھی حضور جیسی تھی. فاطمہ جب چلتی تھی صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں. فاطمہ جب آتی تھی حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے بیٹیوں سے بھی محبت کی، گھر والیوں کے حقوق بھی ادا کیے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا اور حضرت عائشہ کا جھگڑا ہو گیا. بھائی انسانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن جھگڑوں میں انتہا پہ نہیں جاتے مسلمان. جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، آوازیں اونچی ہو گئیں. حضور نے بی بی فاطمہ کو بلایا، فرمایا فاطمہ جو میری پیاری ہے تمہاری پیاری نہیں ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم محبت نہیں کرو گی. یا رسول اللہ ابا جان جو آپ کی پیاری وہ میری بھی پیاری، وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں عائشہ سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گی. پھر ساری زندگی بی بی فاطمہ نے حضرت عائشہ سے جھگڑا نہیں کیا. ایک دن ماں بیٹی میں مناظرہ ہو گیا، کون افضل ہے. میں نے سیدہ خدیجہ کے حالات میں آپ کو حدیثیں سنائی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی عورتوں کی سردار آسیہ ہیں، مریم ہیں، خدیجہ ہیں، فاطمہ ہیں. یہ چار عورتیں کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں. میں نے یہ حدیث سنائی تھی آپ کو. اور حضرت فاطمہ سے آپ نے مرض الوفات میں فرمایا تھا فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اما ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ کہنے لگی میں تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں. حضرت عائشہ کا علم بھی کمال درجے کا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، لیکن یاد رکھو آقا نے یہ بھی فرمایا ہر بیوی جنت میں اپنے شوہر کے گھر میں ہوگی. تم جتنی بڑھ جاؤ علی کے گھرانے میں رہو گی، میں جتنی گھٹ جاؤں میں رسول اللہ کے بستر پہ سوؤں گی. کیا علم ہے حضرت عائشہ کا، کیا استدلال کیا. تم جتنی بڑھ جاؤ رہو گی تو علی کے گھر میں، مجھے کوئی کتنا گھٹائے رہوں گی تو حضور کے گھر میں، حضور کے محل میں، اللہ کے نبی کے بستر پر. سیدہ فاطمہ کو سفارشی بنایا. فاطمہ تم جاؤ حضور سے جا کے کہو وہ لوگوں کو کہیں کہ ہدایہ کے لیے انتظار نہ کیا کریں، بس جب موقع ہو ہدیہ دے دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ عائشہ کی باری کی انتظار کی جاتی ہے. حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں ابا جان ان ازواجک ینشدنک باللہ، آپ کی بیویاں آپ کو رب کا واسطہ دے رہی ہیں کہ عدل اور انصاف سے کام لے اور لوگوں سے کہیں کہ وہ ہر بیوی کی باری پر ہدیہ دے دیا کرے. حضور نے جواب میں حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ جس سے مجھے پیار ہے تمہیں پیار نہیں؟ جی ابا جان بالکل. فرمایا جاؤ مجھے عائشہ سے پیار ہے. حضرت فاطمہ چلی گئی، خالی چلی گئی. پھر میٹنگ ہوئی ازواج مطہرات کی. اب حضرت سیدہ ام سلمہ سے فرمایا. حضرت ام سلمہ حضور کی گھر والیوں میں بڑی سمجھدار گھر والی تھی. اب ان سے فرمایا کہ تم حضور سے بات کرو. حضرت ام سلمہ نے حضور سے بات کی. یا رسول اللہ میں آپ کی سب بیویوں کی طرف سے بطور نمائندہ بات کر رہی ہوں، بطور نمائندہ بات کر رہی ہوں. آپ کی بیویاں آپ کو قسم دیتی ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ عائشہ کہ ہمارے بارے میں عدل ہو، انصاف ہو، ہدایہ کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی یہ کہہ کے انکار فرما دیا کہ جس نے عائشہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے عائشہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ امی عائشہ ہے. حضور کے ساتھ بے حد بے تکلفی تھی اور محبت تھی،
بڑے عجیب عجیب واقعات ان کی زندگی کے اندر گزرے، وقت نہیں کہ میں وہ واقعات بیان کروں۔ کہتے ہیں 2210 احادیث امت کو حضرت عائشہ سے پہنچی ہیں، اور ابن شہاب زہری ایک مرسل روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس حضور نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کرو، باقی ازواج مطہرات کو بھی شامل کر لو، عائشہ کا علم سب سے بڑھ کر ہے، عائشہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ تابعین کہتے ہیں، مسروق کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے مشائخ صحابہ کو دیکھا، وہ کنڈی کھٹکھٹا کر امی عائشہ سے آ کر فرائض کے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے عائشہ سے بڑا خطیب کوئی نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑا فصیح کوئی نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑا بلیغ کوئی نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑھ کر علم طب جاننے والا کوئی نہیں دیکھا، شعر کہنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں، علم حسب و نسب میں بھی میں نے امی عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضور کا اتنا بڑا مدرسہ بن گیا، حضرت عائشہ کی صورت میں اتنا بڑا مدرسہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کو ان کا شاگرد بنایا، ان کے دروازے پر آتے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، نماز پڑھتی تھی تو روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے تھے، اور اللہ کے دین کے بارے میں اتنی غیرت مند تھی۔ آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، اولاد کوئی نہیں تھی، عبداللہ بھانجا تھے، عبداللہ بن زبیر، ان کی وجہ سے کنیت ام عبداللہ تھی، اور بہت پیار کرتی تھی اپنے بھانجے سے، اور عبداللہ بن زبیر بھی ماں سمجھتے تھے حضرت عائشہ کو۔ بس یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ہم نے پچھلے دنوں بخاری میں پڑھا، آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر خرچہ دیتے تھے اپنی خالہ کو، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اپنی خالوں کا بھی خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ خرچہ دیتے تھے، اور امی عائشہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتی تھی، پیسہ رکتا نہیں تھا ان کے پاس، اور یہ بے تحاشا دیتے تھے۔ ایک دن بھانجے نے کہہ دیا کہ اماں کا ہاتھ روکنا پڑے گا، اماں بہت خرچ کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے قسم اٹھا لی، فرمایا آج کے بعد میں بھانجے عبداللہ کی سے بات نہیں کروں گی، اگر میں نے بات کی تو مجھ پر منت ہوئی، یہ قسم اٹھا لی۔ اب بھانجے سے خالہ ناراض ہو گئیں، امی عائشہ ناراض ہو جائیں تو عبداللہ بن زبیر جیتے کیسے؟ بڑی کوشش کی خالہ کو منانے کی، لیکن امی عائشہ ڈٹ گئی، انہوں نے کہا میں نہیں بات کروں گی، میں بولوں گی، چلا جاتا ہوں، میں نہیں بولوں گی۔ بڑے لوگوں سے سفارش کروائی، نہیں مانے۔ امی عائشہ حضور علیہ السلام کے ننہیال کا بڑا احترام کرتی تھی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور حضور کا ننہیال قبیلہ ہے بنی زہرہ، تو زہریین کو، بنی زہرہ قبیلہ کے صحابہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بلایا، اماں جی کو سفارش کر دو، مجھ سے راضی ہو جائے، میں معافی مانگتا ہوں، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے بھی سفارش کی، نہیں مانا، نہیں مانتی میں۔ بالآخر انہوں نے ایک تدبیر کی، منانے کے لیے ایک تدبیر کی، اور وہ بڑی دلچسپ تدبیر ہے۔ فرمایا ہم پردہ کروائیں گے، ہم کہیں گے امی عائشہ سے آپ سے کام ہے پردہ کریں، وہ پردہ کریں گی ہمارے احترام میں، ہمیں ٹائم دیں گی، تم چپکے سے پیچھے آ جانا، اور تمہارا چونکہ پردہ ہی کوئی نہیں، اور تمہاری سگی خالہ ہیں تو تم ان کے برقعے کے اندر گھس جانا، اور جا کے چپٹ لینا، چپٹ جانا، اور پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنا۔ ایسے ہی کیا۔ حضور کے ننہیال قبیلہ کے لوگ آئے، اماں جی پردہ کیجئے، اماں جی نے پردہ کر لیا، اندر گئے، پیچھے سے چپکے سے عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے اور گھس گئے کمرے کے اندر، اور جب کمرے میں گھسے تو پھر بس جا کر ان کا پردہ ہٹایا اور اندر گھس گئے اور لپٹ گئے خالہ کے ساتھ۔ یہ منانے کا طریقہ ہے، کہتے ہماری ماں ناراض ہے، مانتی نہیں، یہ منانے کا طریقہ ہے۔ بالآخر امی عائشہ راضی ہو گئی، مان گئی، لیکن ادھر قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ مجھ پر منت ہوگی، اگر میں نے تیرے ساتھ بات کی تو 10 غلام عبداللہ بن زبیر نے بھیجے کہ ان کو آپ آزاد کر دیں،
انہوں نے 10 آزاد کیے لیکن طبیعت مطمئن نہیں ہوئی. اللہ کا خوف اتنا تھا, کہنے لگی چونکہ میں نے منت کا تو بتایا تھا, متعین نہیں کیا تھا کہ میں کیا منت ادا کروں گی, لہذا 10 کے بعد پھر اور 40 غلام آزاد کیے امی عائشہ نے. 40 غلام حضرت عائشہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے آزاد کیے. اللہ تعالی ہم سب کو ازواج مطہرات اپنی ماؤں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. آمین کہو.